دنیا میں اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ اس کے 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کر پاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ بہت چھوٹی بات ہے، 10 نسلوں تک میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی روایت نقل کر رہا ہوں کہ 10 نسلوں تک اللہ اس کے خاندان میں کوئی عالم پیدا نہیں کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ حافظ 7 خاندانوں کی بخشش کر پائے گا، اور ایک عالم جو ہوگا وہ 10 سے زائد خاندان کے ان لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، ان کی بخشش کروائے گا۔ آج لوگ سب سے زیادہ اماموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ زیادہ سے زیادہ کیا کیجیے گا، سب کے لیے رزق اللہ نے متعین کر رکھے ہیں، کسی کے پیچھے پڑنے سے کیا ہوگا؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سارا بڑھیا تقریر کرنے نہیں آتا ہے، ایک کے بعد ہر جگہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنے گاؤں میں ایسے جملے استعمال لوگ کرتے ہیں، ارے بھائی کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا کم ہے؟ جو چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں کم سے کم بیٹھ کے وہ باتیں سنے تو صحیح بار بار۔ ہمارے یہاں تو حال ایسا ہے کہ دیکھیے ابھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں کہ تمام کرسیاں فل ہیں، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تقریباً 6 بجے سے، اور 8:30 ہو رہا، اب دیکھ رہے ہیں آدھا 20-25 منٹ میں یہ اتنے لوگ حاضر ہوئے۔ چلیے جو لوگ نماز پڑھنے گئے وہ مبارکباد ہے، لیکن جو لوگ نہیں گئے وہ آس پاس موبائل چلا رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ کب ختم ہوگا تاکہ دعوت میں کھانے کے وقت پہنچے۔ میرے بھائی پوری زندگی کھانے کے لیے پڑا ہوا ہے، اگر ہم اسی چکر میں پڑے رہیں تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کم سے کم کچھ سنے تو صحیح۔ معراج کی رات ہے، اتنی متبرک رات ہے، غوث اعظم کے مخصوص وظائف پڑھے گئے، کیا ہم نے فائدہ حاصل کیا اس سے؟ ایک روایت بتا رہا ہوں آپ کو اور اپنی بات میں ختم کر دوں گا، لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، 8:30 ہو گیا ہے، بس 5 سے 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا، پھر 2-3 شعر کے لیے امام صاحب بس اس کے بعد خلاصہ پڑھ لے جائیں گے۔ میراج النبی کی مبارک متبرک راتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب خاص کو اپنے قریب بلوایا، اور اتنے کم وقتوں میں عقل نہیں مانتی ہے اس بات، غیر کو اعتراض کرتے ہیں، اپنے نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گئے چند منٹ میں اور اتنا کام بھی کیے، اتنی جگہ سیر کیا، اس کے بعد آئے تو بستر گرم تھا اور پانی بہ رہا تھا، اتنا جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 روایتیں ہیں، ایک غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرید کے تعلق سے ہے، اور ایک جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرید کے تعلق سے۔ دونوں روایتوں میں اگر تطبیق کی جائے تو اس کی صورت یہ نکلتی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چند منٹ میں جائے اور اتنے لمبا سفر طے کر کے واپس بھی آ جائے۔ معراج کے واقعے کو جو لوگ سنتے ہیں نا یقین نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں روحانی ہے، جسمانی نہیں تھا، بلکہ روحانی چیزوں کی سیر کرنے کے لیے کسی سواری کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سرکار نے جو سفر کیا ہے اس میں براق بھی تھا اور رف بھی تھا۔ مکہ سے لے کر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک براق کی حد رہی، اور اس کے بعد وہاں سے سواری آئی جسے رف کہتے ہیں۔ اس سواری پر سوار ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجابات کے پردے کدھر گئے کہاں گئے، اس لیے کہ سرکار جدھر تشریف لے گئے وہ لا مکان تھا، کوئی مکان نہیں، نہ ادھر نہ جدھر نہ کدھر نہ ادھر ادھر کچھ بھی نہیں تھا، تو کوئی جگہ متعین ہی نہیں ہے۔ اب اتنا لمبا سفر کیا اس کے بعد بھی ٹائم نہیں، اس نے دل ہی دل میں اس کا انکار کیا۔ بازار سے واپس آیا، مچھلی خریدا اور بیوی کو لا کے دیا کہ اسے بنا دو۔ بیوی سوت کاٹ رہی تھی، کچھ انگلی میں پھنسائے ہوئے، کہا تھوڑے سے یہ بچ گیا ہے سوت، اس کو مکمل کر کے میں مچھلی بنا دیتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، تب تک میں دریا سے نہا کر آتا ہوں۔ گیا نہانے کے لیے، اور جو ہی نہایا، کپڑے نکال کر غسل کے لیے جو ہی تالاب میں اندر گیا، جب باہر نکلا تو وہ لڑکا سے لڑکی بن گیا۔ تالاب کے دوسرے کنارے پہنچا، ایک شہزادے کی گزر ہوئی، اس نے دیکھا خوبصورت عورت کو، کپڑا چادر پھینکا، اس کے بعد اپنے گھوڑے پر بٹھا کے لے گیا، اس سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد اس کے ایک روایت میں 6 بچے اور ایک روایت میں 12 بچے ہوئے۔ اچانک اتفاق سے ایک دن اور نہانے کے لیے آیا، اتنا مدت گزر جانے کے بعد 12 بچے ہونے کے بعد 12 سال کا وقت گزر گیا، اس کے بعد واپس آیا، اور جب واپس آیا نہایا، پھر آنکھ کھلی، جب باہر نکلا تو دیکھا کہ جیسے کپڑا نکال کے رکھا تھا
वैसे ही कपड़ा मौजूद है और पहले औरत हो गया था, फिर अब अपनी हालत पर मर्द बन चुका है। जल्दी जल्दी कपड़ा पहना और घर वापस दौड़ता हुआ भागा कि मेरे साथ ऐसा मामला हो गया, इतने साल में वहां उधर रहा। आया तो क्या देखा कि बीवी अभी भी सूत काट रही है, अभी भी मछली तड़प रही है जिसे लेकर गया था, और कहा कि बनाया नहीं। कहा कि लगता है कि आप रास्ते ही से वापस आ गए। जब इतना सुना तो कहने लगा, रब्बे कदीर, तू कादिर मुतलक है, 12 साल मुझे उधर रखा, फिर भी हालत पहले जैसी है। रब तो ऐसा कादिर है तू कि तू चाहे कर सकता है, तेरी कुदरत से कोई बरीक नहीं है। बेशक तू हक फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय मुमकिन शय पर कादिर मुतलक है। अब ये वाक़े से हमें ये समझ में आता है कि एक तो मिराज के वाक़े को हमें दिलो जान से कबूल भी करनी चाहिए, और इसकी जो फैज़ाने करम है, जो बरकतें हैं नमाज, कम से कम हम उसके लिए खुसूसी तौर पर ध्यान दें, अपने घरों में एहतमाम करें। ये बच्चे हमसे क्या सीखते हैं? आपको पता है ना कि मरने के बाद आपके अमाल ही काम आने वाले हैं जो आप करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सदक़े जारिया के तौर पर क्या क्या कहा गया है? 3 चीज़ें हैं। सरकार ने फरमाया ना कि मातल मुमिन इनक़ता अमलहु, जब मोमिन मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है इल्ला सलात। मगर 3 चीज़ें हैं जो खत्म नहीं होती हैं। पहली चीज़ क्या है? सदक़े जारिया, सदक़तुन जारियतुन, औलादुन सालिह, नेक औलाद। सदक़े जारिया, आपने मस्जिद बनवा दी, मस्जिद में कुछ दे दिया, जब तक चलता रहा मामला बनता रहा। औलाद नेक छोड़ दी, वो आपके लिए दुआ कर रही है, नमाज पढ़ रही है, हर नमाज में आपके लिए दुआ कर रही है, या इसाले सवाब कर रही है, नेक औलाद है तो। और तीसरी चीज है इल्मे नाफे। ये 2 चीजें जो है खत्म हो सकती है। सदक़े जारिया आपने किया, चटाई दे दी मस्जिद में, जब तक चलती रही सवाब मिलता रहा, चटाई खत्म, सवाब खत्म। नेक औलाद छोड़ा, जब तक वो जिंदा है आपके लिए इसाले सवाब कर रही, मर गई दुआ करना खत्म। लेकिन इल्मे नाफे जो हम बैठ कर यहाँ से सीख रहे हैं, जो हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के बारे में सीखेंगे, यहाँ बैठकर जो हम कर रहे हैं, अगर यहाँ से हमने कुछ सीख लिया और उन चीजों को जब तक अमल करते रहेंगे हमें भी सवाब मिलेगा। अगर दुनिया से चले गए, जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे और जब तक अमल करेंगे उसे भी सवाब मिलेगा, और जिसने सिखाया है क़यामत तक उसे भी सवाब मिलेगा। तो ये कम से कम अपने औलाद को आप इल्म दीन सिखाइए और नमाजी बनाइए। और औलाद को बनाने के लिए पहले खुद बनना पड़ेगा ना। बच्चे आपको देख के सीखते हैं, खुद गुटखा खाते हैं, खुद हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट में मुलव्विस है, और चाहते हैं कि मेरा बेटा साफ सफाई, वो इन चीजों को हाथ ना लगाए। ये हमारी गलत सोच है। पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बुजुर्गान दीन ने अपनी सीरत से दिखाया है, औलियाए कामिलीन ने अपनी सीरत से पहचानवाया है कि सबसे पहले अपने आप को नबी का सच्चा गुलाम बना लो। किसी को अपने सामने झुकाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप नबी के गुलाम बन जाएंगे तो यकीन जाने कि पूरी दुनिया आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन सच्चे गुलाम बने तब ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा अहम पैगाम इसका यही है कि मिराज की रात